سے 250 سے زیادہ ایسے کلپ ہیں مرزا محمد علی جیلمی کے کہ جن میں اس کی تضاد بیانی ہے، اور یہ جس دن ہمارے سامنے مناظرے میں آئے گا یہ ایسا ننگا ہو جائے گا، خدا کی قسم، یہ میمز بنیں گے دنیا میں، لوگوں کو پتا چلے گا مرزا جیلمی۔ تمام ان کے فالوورز سے میری گزارش ہے، ان کے اسٹوڈنٹس سے، کہ یار خدا کے لیے آپ اتنے للے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ آپ کو جو ہے نا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مجبور کرتے ہیں کہ یار یہ آرام کے ساتھ تو بیٹھ جانا، علماء کے ساتھ بیٹھ، پراپر گفتگو کر۔ یہ کہتے ہیں نا جی میں منجی ٹھوک دوں، جا یار تو منجا کی بیڈ ٹھوک دے نا، تیری واہ واہ ہو جائے گی۔ جو کام یہ 1 مہینے میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ 1 دن میں ہو جائے گا، بلکہ جو 10 سالوں میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ میرے جیسے بندے کو رگڑا دے دے وہ تو 1 دن میں ہو جائے گا۔ تو اتنا اچھا پھر کہتا ہے کہ جی مجھے جواب دیں ویڈیو میں آ کر، ویڈیو میں کہتا ہے جی مجھے یا تو ویڈیو میں ہم سے ہو رہا ہے تمہارے سامنے آ کر ہم سے بحث کرو۔ باقی علماء کرام کے حوالے سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ رات کو میں وہ مسلم ٹوڈے کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ مولویوں کو آرام نہیں آ رہا، رمضان میں بھی، اگرچہ ان کا بڑا بھائی قید ہے لیکن یہ پوری ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہے۔ اب ہمارے وہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی، کچھ عرصے بعد ان کو پھر کوئی جراثیم ان کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میرے سامنے بٹھاؤ، میں ایسے کلپس نکالوں گا، اس کی میمز بنے گی۔ وہ کراچی کے مفتی صاحب سے آج تک بورا نہیں کھلا اور یہ آج تک اپنا وہ علم کا خزانہ بہا نہیں سکے، اور کہتے ہیں وہ کہتا ہے ویڈیو میں جواب دو، تو میں ویڈیو میں جواب نہیں دوں گا، سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف شرارت والی بات ہے، اور اپنا حال اس کا یہ ہے کہ سوائے پنڈی کی چند مسجدوں کے جو 10 سے بھی کم ہے، کسی مسجد میں یہ عزت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ دوسری طرف دعوت اسلامی نے اس کو رافضی ڈکلیئر کر دیا ہے، جلالی پارٹی نے رافضی ڈکلیئر کر دیا ہے، آلموسٹ بریلوی سے یہ لوگ فارغ ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں نمائندہ ہوں بریلویوں کا۔ ہمارے جیلم شہر میں بھی آیا تھا تو پریس کلب میں جا کے اس نے وہ جھوٹ بولا تھا، جی ہاں، کسی مسجد میں اس کو اجازت نہیں ملی، حالانکہ جیلم میں اس وقت بھی تقریباً 50 مساجد ہیں بریلویوں کی، ایک مسجد میں بھی اسے جگہ نہیں ملی کہ وہاں جا کے وہ کوئی خطاب کرے۔ اپنا حال اس کا، اور یہ کہتا ہے میں بریلویت کا نمائندہ بن کے ہوں، جبکہ جیلم کی ایک مسجد بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اپنے بڑے سے ویڈیو بنواؤ، اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر۔ آج تک ہماری یہ ڈیمانڈ جو ایک آرگنائز طریقہ ہے، پچھلے دنوں جو باسط ندیم صاحب نے مجھ سے آن لائن انٹرویو کیا ہے، انہوں نے کہا یہ بڑی سائنٹیفک بات آپ کرتے ہیں کہ یہ تو لاکھوں میں ہے، آپ کس کس کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ذلیل ہوگا تو دوسرا کہے گا انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں کسی گل دا۔ تو یہ آپ کی ڈیمانڈ بالکل درست ہے، تو یہ ڈیمانڈ پوری کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ تو ان سے پوچھیں، اور پوری اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے بڑوں کو پتا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے۔ کسی بڑے نے آج تک میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں گمراہ ہوں، اسلام سے خارج ہوں؟ مفتی منیف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ؟ انہوں نے تو الٹا مجھے انڈورس کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ اپنا کام کرے، کو ایگزسٹ کرے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ساجد میر صاحب کی۔ الٹا ساجد میر صاحب نے وہ گلے پھاڑنے والے جو 2 بھائی ہیں ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا کہ تمہاری وجہ سے میری سفید داڑھی جو ہے وہ کھینچتا ہے، وہ علمی طور پہ، ظاہر ہے میں تو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے اوپن مائنڈ بندے ہیں ساجد میر صاحب، لانگسٹ سرونگ سینیٹر ان پاکستان، 35 سال ہو چکے ہیں ان کو سینیٹر ہیں وہ، تو بڑے کھلے دل کے وہ مالک ہیں۔ ہمارے جو استاد ہیں ایکس مرشد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، وہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے پروگراموں میں جب ہم جایا کرتے تھے تو وہ سٹیج کے اوپر ہوتے تھے، اینڈ پہ دعا بھی وہی کرواتے تھے، حالانکہ وہ صوفی ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں، اور کئی سوالات کے جوابات بھی وہ دیتے تھے وہاں پہ۔ تو دیکھ لیں، ہم پہلے دن سے ایک بات پہ قائم ہے کہ ویڈیو بنواؤ اپنے بڑے سے، وہ کسی کھمبے کو یہاں بیچ دے، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھوں گا، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، یہ میں نے نہیں ان کو چیلنج کیا کہ میں نے بیٹھنا ہے، یا جن کو 4 بندے سنتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی تو سب کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اب مفتی صاحب پھر کہہ رہے ہیں جی بٹھائیں پتہ چل جائے گا، تو مفتی صاحب اگر آپ کو شوق ہے تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لیں مفتی منیب صاحب سے۔ ویسے تو مفتی منیب صاحب کا بیچاروں کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح میں شرکت کی ہے تو ان کا اپنا نکاح ٹوٹ چکا ہے، کیڑی جتنا دل ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون پہ کہا کہ بیٹا ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرو،
میں نے کہا جی آپ نے کوئی سخت ہاتھ رکھا تھا, آپ نے صرف ایک حدیث بیان کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا, تو آپ کو انہوں نے رافضی کہہ دیا. کہتے ہیں رافضی کیا, مجھے دھمکیاں دی سپاہ صحابہ والوں نے حدیث بیان کرنے کے اوپر, جو اہل سنت کی کتاب سے حدیث بیان ہوئی بھی ہے. تو میں نے کہا آپ تو ان کے اندر رہ کر اندر کی بات بھی کریں جو وہ بھی مانتے ہوں, لیکن صرف یہ چاہیں کہ اس کے اقراری نہ ہو تو آپ کو وہ رافضی کہہ دیں. مجھے تو انہوں نے کسی صورت ایکسپٹ نہیں کرنا. آپ خیر طارق جمیل صاحب کو سمجھ آ گئی ہے. پوڈ کاسٹ جو ابھی آنے والی ہے نا ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ, اللہ کرے کہ وہ پوری اپلوڈ ہو, اس میں کافی ساری نئی باتیں میں اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے وہ کٹنگ کرنی پڑ جائے. تو اگر وہ آ گئی تو بڑی اسٹانشنگ باتیں اس میں آنے والی ہیں طارق جمیل صاحب کی طرف سے انشاءاللہ تعالی. تو طارق جمیل صاحب کو ان لوگوں نے فارغ کر دیا, ہمیں کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹنس دینی ہے. تو مفتی صاحب کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کو کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ سیدھا کہتے ہیں جی سامنے بٹھا دو مجھے, اللہ کے بندے اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لو, تو جب تمہارا دل کرے آ جاؤ. میرا موبائل نمبر بھی سیل نمبر بھی اکیڈمی کا ان کے پاس موجود ہے.